بہت پرانی تہذیب ہے یونان کی، گریک سویلائزیشن اور روم کی، رومن سویلائزیشن، یہ دونوں بہت پرانی تہذیبیں ہیں. اور ان کے اندر، دونوں کے اندر، کیونکہ یہ الہامی نہیں ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر خداؤں کے روپ کو بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، نئے نئے خداؤں کے نام رکھتے چلے گئے ہیں. ان میں سے ان کے دو بڑے خدا جن کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے ہاں، رومولس اور ریمس، یہ دو ان کے خدا تھے. ایک خدا تھا مارس، اس کے بیٹے تھے، اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ان کو بچا کے، آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت اس سے کہانی ملتی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا کہ بیٹوں کو مار دیا گیا تھا، لیکن ان دو کو بچا کے دریا میں ڈال دیا گیا تھا. تو وہ جس کنارے پہ جا کے لگے تھے تو وہاں پہ ایک بھیڑیا تھا جس نے ان کو بچوں کو اٹھا لیا تھا اور ان کو دودھ پلایا تھا، سکل کیا تھا انہیں. تو اس کے ساتھ یہ کہانی شروع ہوتی ہے. لوپرس ایک اس ولف کا نام ہے جس نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور ان کو، یعنی کہ ان کے ہاں یہ دونوں جو تھے، ان کے جو گاڈ، جو دو گاڈس تھے ان کے رومنس کے، انہوں نے یہاں پہ پلے بڑھے تھے. اور اسی کی میتھولوجی کے اندر، انہی کی اسی تاریخ کے اندر ایک ذکر آتا ہے فونس کا، اس کا بھی اس سے ریلیٹڈ کہانیاں. اور گریکس کے اندر ایک گاڈ ہوتا تھا پین، جو کہ کچھ کارٹونز میں نے خود دیکھا ہوا ہے بچپن کے اندر، تب تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کارٹون کس چیز کے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریکٹر دیکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر والا دھڑ انسان کا ہے، سر کے اوپر سینگ ہے، اور نیچے والا دھڑ کسی اور جانور کا ہے. ایک انگلش موویز کی سیریز ہے، اس کے اندر کرونیکلز آف نارنیا، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، اب ایک ریسنٹلی ایک موویز بھی آئی، اس کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک کریکٹر ہے. تو یہ بیسیکلی ایک روپ ہے ان کے گاڈ کا، پین نام ہے جس کا. یہ یعنی کہ یہ تین قسم کے جو ہیں، تینوں کے ساتھ یہ کہانی ایفیلیٹڈ ہے، کیونکہ گریکس کے فوراً بعد ہی رومنز آئے تھے، تو رومنز نے بہت ساری چیزیں گریکس کی اٹھائی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اس کے طور پہ، اس کے فیسٹیول کے طور کے اوپر ایک ایونٹ کیا کرتے تھے وہ، ہر سال نئے سال کے دوسرے مہینے میں 15 تاریخ کو، اور کچھ کتابوں کے مطابق 13 تاریخ سے یہ تہوار شروع ہوتا تھا، 15 کو ختم ہوتا تھا، 13 سے 15 تک. اور ایک کے اندر ہے کہ 15 تاریخ کو یہ تہوار ہوا کرتا تھا. تہوار کیا ہوتا تھا؟ یہ جو ولف گاڈ تھا ان کا، اس کے آنر کے لیے، اس کے لیے یہ تہوار ہوتا تھا. یہ عید ان کی اس کے لیے ہوتی تھی، اس کے نام پر ہوتی تھی. اور اس میں کیا کرتے تھے کہ زیادہ تر جو گوٹس ہوتی تھیں، بکریاں ہوتی تھیں، ان کو سیکریفائز کرتے تھے اس جانور کے لیے. ظاہری بات ہے یہ تو ایک خیالی ان کا تھا، تو اس کے لیے اس کو قربان کیا کرتے تھے. اور کچھ کیسز میں ڈاگس کو بھی، کتوں کو بھی اس طرح سیکریفائز کر کے، قربان کر کے، اور اس کے لیے منایا کرتے تھے. اب اس ایونٹ میں کرنا کیا ہوتا تھا، انہوں نے اس جانور کی گوشت اور اس کی کھال کے لمبے لمبے سٹرنگز بنایا کرتے تھے، لمبے لمبے سٹرنگز بنائے تھے کھال اور گوشت کے، اور اس کو اس کے خون میں گیلا کر کے پورا. تو کیا کرتے تھے کہ اس سال میں جتنی بھی لڑکیاں جوان ہوئی ہیں ان کے ننگے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے، جس طرح کہ اس السٹریشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے. اور یہ ہوتا تھا فرٹیلیٹی کے لیے، تاکہ یہ فرٹائل ہو، ان کے ہاں پھر اچھی اولاد ہو سکے ان کے ہاں. اور جس طرح تصور ہوتا ہے کہ بیٹوں کا خاص طور پہ ایک اصل فضیلت بیٹوں کی رکھی جاتی تھی ہمیشہ، طور جاہلیت میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے، تو وہ بیٹوں کی کثرت ان کے ہاں ہو، یہ ان کا ایک ہوتا تھا. یہ جو ان کا مارنا، اس کو سٹرنگ بنایا ہوتا تھا اور اس کا مارنا ہوتا تھا، اس کو بولا کرتے تھے فیبریاٹیو. اور اس سے یہ لفظ بنا تھا، جس مہینے کا نام پڑ گیا ہے فیبرری، اس سے اس مہینے کا نام بنا ہے. یہ اصل میں جتنے بھی ہمارے ہاں دن ہوتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ سارے کے سارے ان کے مختلف خداؤں کے نام کے اوپر ہوتے ہیں. سنڈے سن گاڈ کا ڈے ہے یہ. سیٹرڈے سیٹرن، جو مون وہ اس کا ایک پلانٹ بھی ہے، لیکن سیٹرن گاڈ کا یہ نیم ہے. ایکچولی یہ جتنے بھی جو ستاروں کے نام بھی ہیں نا، یہ بھی ان کے گاڈس کے نام ہی ہیں. مارس، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو دو بچے تھے ان کا جو فادر تھا وہ گاڈ تھا ان کا مارس گاڈ کے ہاں یہ اولاد ہوئی تھی، یہ والی دو بچے جو ہوئے تھے. تو مارس پلانٹ کا نام بھی ہے ایک، یہ انہی کے دیے ہوئے نام ہے جو ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز چل رہی تھی. تو فیبرری جو تھا وہ مہینہ جس کے اندر لوپر کیلیا کا ایونٹ ہوگا. لوپرس اس ولف کا نام، لوپر کیلیا اس تہوار کا نام ہوتا تھا. لوپر کیلیا جس مہینے میں ہوتا تھا، اس مہینے کا نام اس سے رکھ دیا گیا جو وہ بنایا کرتے تھے اور لڑکیوں کو مارا کرتے تھے، فیبریاٹیو سے. فیبری کا لفظ بن گیا. یہ سب لیٹن لینگویج کے لفظ ہیں اور کچھ تھوڑے سے انسپائرڈ لفظ ہیں. تو وہاں سے یہ ایونٹ چلا تھا کہ یہ سالانہ اس طرح کی ایونٹ ہوا کرے گا. جو دوسرا ایک سمبل آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے اندر وہ جو ایک بچہ تھا، اور جو ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ننگے بچے، اور ان کے پر ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر ہے ان کے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر رومانٹک کارڈز ان کے اوپر کیا بنا ہوتا ہے کہ دل بنا ہوا ہے، دل کے بیچ میں ایک
تیر کھبا ہوا ہے. زیادہ رومانٹک ہے تو تیر سے خون بھی ٹپک رہا ہے. اس سے بھی زیادہ رومانٹک ہے تو 2 کبوتر بھی نظر آئیں گے آپ کو اسی پکچر کے اندر. تو یہ میں آپ کو آئیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان آئیکنس کی کیا چیز ہے. وہ بچے ان کا کیا تصور ہے. رومنس کے ہاں ایک فیمیل گاڈیس ہے وینس, جس طرح مارس کا بھی نام لیا میں نے اس طرح وینس گاڈیس ہے, اور یہ ہے گاڈیس آف لو, پیار اور محبت کی یہ دیوتی ہے. اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے کیوبٹ, CUPID, کیوبٹ, جس کو یہ السٹریشن اس کی ہوتی ہے ہماری. اس کی بہت مشکل سے ایسی وال کریونگ والی تصویر ملی ہے, ورنہ ادروائز اتنی ولگر تصویریں ہیں کہ وہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, وہ شرم آئے اس کو ڈسپلے کرواتے ہوئے یہاں پر. تو یہ ان کی تصویر ہے, یہ گاڈیس آف لو ہے. تو گاڈیس آف لو نے ان کی جو پیار اور محبت کی جو دیوتی ہے, اس نے جس کے اوپر محبت ڈالنی ہے, جس کو بسٹو کرنا ہے, بلیس کرنا ہے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے, یہ ان کی مائتھولوجی کے مطابق اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس کو تیر مار دو, ایک انویزیبل تیر, یعنی کہ لٹل سینس میں نہیں, اس کو تیر مار دو. اور جس کو اس کا تیر لگتا ہے وہ پھر عاشق کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, جو مرضی لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے, رومیو کہہ لیں زیادہ اگر انگلش پسند ہے, وہ روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ان کا وہ ہے. ان کے ہاں ایک خدا کا نام ہے وینس. اس نے خدا نے جب پیار کسی کے دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ وہ یہ کرے. کارڈ کے اوپر اس خدا کی تصویر اصل میں بنی ہوتی ہے, وہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور اس سے آپ بالکل اسی قسم کی الرجی شو کریں جس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ یہ کہ بالفرض کوئی لڑکا ٹی شرٹ پہن کے آ گیا جس کے اوپر بالفرض بدھا کی تصویر بنی ہوئی ہے, ہندوؤں کی کسی بھگوان کی تصویر بنی ہوئی ہے, کسی خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے بہت سارے بازو ہیں اور اس طرح کر کے عجیب سی ایک شکل ہے اس کی. اب اس سارے کو دیکھ کے آپ تو ایک دم سے افینڈ فیل کریں گے, آپ پسند نہیں کریں گے اس چیز کو. آپ ایک دم سے جو ہے نا ایک آپ کو فیلنگ ہوگی, اپنے اندر فیلنگ ہوگی کہ میں ایک بہت بنیادی اسلام کی غلطی کر رہا ہوں. میں آپ کو اگر ایسی کوئی چیز دیجیے, آپ جس طرح اس کے ساتھ ایک راحت محسوس کریں گے. ایک ٹپیکل شکل دیکھی بھی ہے انڈین گاڈ کی, وہ جو بلو کلر کا ایک رنگ ہوتا ہے اس کا, بھگوان کے نیلے رنگ کا ایک اس کا ہوتا ہے. اس طرح کی مثال کے طور پہ ایک آپ کو تصویر دے دیجیے, آپ جس طرح آپ اس کے ساتھ الرجی فیل کریں گے نا, اسی طرح کی الرجی ہمیں فیل کرنی چاہیے اگر ہمیں کوئی کارڈ دیا جائے جس کے اوپر گاڈ کیوبٹ کی تصویر بنی ہوئی ہو. یہ اس کی جو ہے نا پیچھے کی کہانی ہے کہ اس آئیکن کا کیا مطلب ہے. جو ریلیجس افیلیشن ہے وہ پرانی گریکس اور رومنس کی یہاں سے چلی آ رہی ہے. اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ 260 سے لے کے 270 کے درمیان میں رومنس کا ایک ایمپرر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایمپرر کلیڈیس دی سیکنڈ. یہ ایک بہت ایمبیشیس قسم کا ایمپرر ہوتا ہے. ایمبیشیس کا مطلب کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ جنگیں کرے گا, زیادہ سے زیادہ زمین کے اوپر قبضہ کرے گا, زیادہ سے زیادہ مال غنیمت پکڑے گا, زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اور مردوں کو غلام اور کنیزیں بنائے گا. یہ ایمبیشیس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, فوج ہمارے پاس ایک ایسی موجود ہو جو جنگجو فوج ہو, کوئی رحم نہ اس کے دل کے اندر, ہر طرف وہ پھیل جائے. اب وہ فوج کے لیے اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو شادی ہوتی ہے, میرج ہے, یہ تو ایک مصیبت ہے, اس کی ویکنس کی نشانی ہے. یہ ایک بندہ جب تک ان میرڈ ہے تو اس کے لیے کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, اس کی کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. لیکن جب وہ شادی ہو جاتی ہے اس کی, اب اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. پھر اس کو ہر وقت میدان جنگ میں نہیں رکھا جا سکتا, اس کو چھٹی بھی دینی پڑتی ہے, اس کو بھیجنا بھی پڑتا ہے. خلافت راشدہ کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ بہت لمبی کیمپینز ابھی نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے یہ کر دیا تھا, ایک خاص واقعہ بھی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں, کہ 4 مہینے کا سائیکل رکھا ہوا تھا. 4 مہینے کے بعد لازم تھا کہ جو بھی سپاہی ہے فوج میں جو بارڈرز پہ لڑ رہا ہے جا کے, وہ اپنے گھر جائے گا. ایک اچھے معاشرے کے لیے, اچھی فیملی لائف کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے. 4 مہینے کا میکسیمم ٹینیور رکھا ہوتا تھا کہ 4 مہینے بعد روٹیشن ہوگی. اب ظاہری بات ہے کہ آرمی کا ایک یونٹ اتنے آگے چلا گیا اور اس کا گھر اتنا پیچھے ہے, اب اس کو وہاں تک واپس لانا ہے, پھر اس کو واپس دوبارہ 4 مہینے بعد لے کے آنا ہے, کسی اور کی روٹیشن ہوگی. یہ ایک الگ سے کام ہے, الگ سے ایکسپینڈیچر, الگ سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے الگ سے آپ نے فوج کا یہ رکھنا ہے کہ نہیں ان کے اتنے مہینے ہو گئے ہیں, اگلی کمپین میں ان کو شامل نہیں کرنا ہے, ان کے واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے. ویٹ کرنا ہے جب تک پیچھے سے ری انفورسمنٹ نہیں آ جاتی اتنی, تو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایشو تھا اس کے لیے, ایمپرر کلیڈیس تھا, اس کے لیے یہ ایشو تھا کہ یہ تو جی مصیبت ہے. تو اس نے کیا کر دیا تھا, آؤٹ رائٹ بین کر دیا کہ جو جتنے بھی فوجی ہیں, جتنے بھی ہماری آرمی میں لوگ ہیں, کوئی شادی نہیں کر سکتا, وہ ان میرڈ رہیں گے. اور یہ ایک پرماننٹ جاب تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. باقی جو مرضی کریں, جتنا مرضی حرام کام کریں, جو مرضی کریں وہ, لیکن شادی نہیں کریں گے. وہ شادی کریں گے تو ذمہ داری لگ جاتی ہے ساتھ.
باقی کوئی اور بندہ کوئی بدفعلی کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس سے کوئی ذمہ داری تو نہیں، آپ کے اوپر کوئی ہیڈک نہیں ہے اس کے اوپر. شادی کرنے سے ہیڈک بڑھ جائے گی آپ کی، تو اس نے بین کر دیا اس چیز کو کہ کوئی شادی وغیرہ نہیں ہونے والی. یہ رومن امپائر کی بات ہے 260 سے 270 تک کے درمیان میں. اب کیا ہوا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ ان نیچرل چیز تھی ہے، اور اس وقت کوئی میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، کوئی جوڈیشری کا حساب نہیں ہوتا تھا. جو ایمپرر نے کہہ دیا وہ ایمپرر نے کہہ دیا، جو اس کے الفاظ ہوتے تھے وہ خدائی الفاظ سمجھے جاتے تھے. یہی ریزن ہے کہ اکثر اور بیشتر مذاہب میں خدا کا جو ایک روپ ہوتا تھا ان میں سے ایک وہ بھی ہوتا تھا جو کرنٹ بادشاہ ہوتا ہے، چاہے وہ نمرود تھا چاہے وہ فرعون تھا. جو کرنٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ ایک خدا کا روپ ہویا کرتا تھا، اور اس کے آگے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے اس طرح اس کی بات مانی جائے گی. حکم کے اعتبار سے، پالنے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، رب کا لٹرل سینس کے اندر وہ خدا کا ایک روپ ہوتا تھا وہ. تو اس نے اس طرح کر دیا. یہ ایک بات ہے 260 to 70، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی یہ جو وقت تھا یہ ہو چکا تھا، کرسچینٹی آ چکی تھی، اور اسلام جو تھا اس وقت کا، کیونکہ کرسچینٹی اسلام ہی تھا، اور ابھی وہ رومن امپائر کرسچن نہیں ہوا تھا. تو یہ جو تثلیث کا تصور ہے یہ ایک پاپولر کانسیپٹ نہیں تھا. یہ تو جو اسلام تھا اس وقت کا وہ یہی تھا، وہ پھیل رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام خود تو دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، لیکن جو حواری تھے ان کے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے پھیل گئے تھے وہ، تو انہوں نے اسلام کو پھیلا رہے تھے وہ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ رومنز جو تھے وہ پیگنز تھے، بت پرست تھے. وہ بت پرستی کے مقابلے میں کرسچینٹی جو تھی یا جو اسلام تھا وہ بڑھ رہا تھا. اور ان میں سے ایک تھا، تو فوج کے اندر بھی کافی لوگ تھے جو کرسچن ہو چکے تھے. تو ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن. وہ کیا کرتا تھا کہ اس ایمپرر کلیڈیس کے حکم کے خلاف وہ کیا کرتا تھا، سیکرٹ میرجز کروا دیا کرتا تھا، خفیہ نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. ایمپرر نے تو بین کیا ہوا تھا کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کرا دیا کرتا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک بات نہیں چل سکتی تھی. تو ہوا کیا تھا، ایونچولی ہوا یہ تھا کہ اس کو فوج جو تھی اس کی بات پہنچ گئی، ایمپرر تک پہنچ گئی. ایمپرر کو پتہ لگ گیا کہ اس کے کیا ارادے ہیں اور وہ کیا رہا ہے، کس طرح ڈیفائی کر رہا ہے. اس کو پکڑ کے بلایا گیا تھا، اور اس کے بادشاہ کے سامنے اس کو کہا گیا تھا کہ یا تو تم مان لو ہمارا بات، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے طریقہ کار کے اوپر آ جاؤ. اس نے اس کا انکار کر دیا اس چیز کے اوپر، اور انکار کر دیا تو تمہاری سزائے موت ہے. اب آگے جو ہے تھوڑی 3 قسم کی ڈفرینٹ کہانیاں بنتی ہیں، اور یہ جو کیتھولک کرسچینٹی کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر یہ کنفیشن موجود ہے کہ 260 سے 270 کے درمیان ایک نہیں بلکہ 3 ویلنٹائن کا ذکر ملتا ہے. 3 پادری تھے جو ویلنٹائن جن کا نام کا ذکر ملتا ہے. تو رومن کیتھولک خود یہ اپنی تاریخ میں نہیں جانتے کہ یہ ایگزیکٹلی کس کی بات ہے، تو اس لیے تینوں کہانیاں بیان کر دی جاتی ہیں. تو ایک کو اس کے اوپر مار دیا گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی 14 فروری 270 AD کو. اس کو پھانسی دے دی، مار دیا گیا تھا. پھانسی تو نہیں کہ سولی چڑھا دیا گیا تھا، اسے گلا کاٹ دیا گیا تھا اس کا. ایک اور کہانی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ جو سینٹ ویلنٹائن تھا اس کا جو جیلر تھا اور جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، جو جیل کا جو رسپانسبل تھا وہ پیگن تھا، رومن پیگن تھا، رومن ریلیجن کے اوپر تھا. وہ اس کی بیٹی جو تھی وہ اندھی تھی. تو اس کو لگا کہ یہ جو بندہ جیل میں ڈالا ہوا ہے نا یہ کوئی بہت نیک بندہ ہے، یہ کوئی بہت متقی بندہ ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے اس طرح کر کے، تو تم کیا اس کے بینائی واپس لا سکتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے میں لا سکتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے 270 کی. اگین 270 کے اندر کرسچینٹی کے اندر یہ ٹرینٹی اس طرح نہیں آئی ہوئی تھی جس طرح اب ہے. تثلیث کا تصور اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اب ہے. تو اس کی جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جس طرح انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کرامات بھی ہوتی ہیں ان کے، تو معجزات بھی ہو سکتے ہیں اس طرح. تو اس طرح اس کی دعا سے اس کی کرامت سے کہہ لیں کہ وہ ہوا کہ اس لڑکی جس کا نام جولیس تھا اس کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ جیلر اور اس کا پورا خاندان جو تھا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کرسچنز ہو گئے یعنی کہ. تو جب اس کو سولی چڑھائی گیا تھا یا اس کو مارنا تھا تو اس نے ایک رات پہلے ایک خط لکھا تھا اسی لڑکی کے نام جس لڑکی کی بینائی آ گئی تھی، اور اس خط کے اینڈ میں اس نے یہ الفاظ لکھے تھے فرام یور ویلنٹائن. یہ اس نے الفاظ لکھے تھے اس کے اینڈ کے اندر. اس طرح اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے. تو اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل 3 قسم کے واقعات کرسچین ہسٹری کے اندر آتے ہیں کہ جس کے اندر جو اوور لیپنگ واقعات کے ایک ویلنٹائن نام کے بندے کو 14 فروری کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح کا افیلیٹڈ ہے. تقریباً 100 سال کے بعد جا کے
یہ 14 فیبری کا تو یہ واقعہ ہو گیا 270 کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایمپرر کلیڈیس جو سیکنڈ تھا اس کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا تھا, وہ خود بھی اسی سال مر گیا تھا, اور وہ جو اس کی پابندی اور جو اس کا جبر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے ساتھ پہ. تقریباً 100 سال کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو کرسچن ورلڈ تھی, جو رومن ورلڈ تھی, وہ کرسچن ہو گئی تھی. ایمپرر کانسٹنٹائن گزرا تھا, اس نے پولیٹیکل حکمت عملی کے تحت اسلام قبول کر لیا تھا, اور جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس نے جب قبول کرنے کے لیے کہا تھا کہ بتاؤ اپنا مذہب کیا ہے, تو اس کے سامنے 2-3 ورژنز آ گئے مذہب کے. ایک کے مطابق کیا ہے کہ عیسیٰ جو ہے یہ خدا کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا پیغام دے کے گئے تھے اور اس طرح چلے گئے. ایک ورژن یہ کہہ رہا تھا یہ خدا کے بیٹے ہیں. اس نے کہا بھائی مسئلہ طے کرو آپس میں ایک چیز کو اڈاپٹ کروں گا. تو حکمت عملی کے طور پہ جس چیز کو اڈاپٹ کیا گیا تھا, جو ان لوگوں کے عوام کے ذہن میں زیادہ آرام سے فٹ ان بیٹھے گی, وہ کیا تھی کہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے تھے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سولی چڑھ گئے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو گیا, بس مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, صرف ان کو ماننا ہے. بس ہم نے صرف ان کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے, ان کو ماننا ہے کہ جیزس جو تھے وہ ہمارے جو سن تھا, جو اوریجنل سن ہے, اس کا سارا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا اور ساری سیلویشن ہو گئی ہے, سب لوگوں کی نجات ہو گئی ہے, تو بس ہمارا بھی نجات ہو. یہ تو عوام الناس میں پھیل جانے والا تصور ہے, یہ تو بہت آسان تصور ہے یہ والا. تو یہ ایک ایسا تصور تھا جو بڑی آرام سے کرسچینٹی نے اڈاپٹ کر لیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد جو کرسچن رومن امپائر پورا کا پورا تھا وہ پیگن سے کرسچن ہو گیا تھا, اور انہوں نے جو مسلک اڈاپٹ کیا تھا وہ مسلک تھا کیتھولک کرسچینٹی کا مسلک انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. اب اس کے بعد کرسچینٹی پھیلتی گئی. یہ سیاسی حکمت عملی تھی, اس میں مذہب کا کوئی وہ نہیں تھا. اس سے یہ نہیں ہوا تھا کہ رومن امپائر کے جو پہلے ظلم اور وہ جو ہوتا تھا وہ سب بدل کے اور بڑے متقی ہو گئے وہ لوگ, ایسا نہیں تھا. وہ سب کچھ اسی طرح ہی رہا تھا, صرف ایک فالنگ پاور تھی اور کرسچینٹی پھیل رہی تھی. تو انہوں نے کرسچینٹی کا سہارا لے کے اپنے رومن امپائر کو بھی تقویت دے دی تھی, طاقت دے دی تھی اسے بھی کہ ہم بھی پھیل جاتے ہیں. باقی ادروائز وہی معاملہ تھا. تو رومنز جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ اس کے مطابق رول کرتے تھے. کرسچینٹی نے ایک عجیب سی حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی کہ اتنی نرمی اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے. سینٹ پال جو ان کا گزر چکا تھا پہلے کا, جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری نہیں تھا, بعد میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. تو سینٹ پال نے کیا کیا تھا کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ان سب کو ختم کر دیا تھا, ان سب کو آزاد کر دیا تھا. کوئی حرام حلال کی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی کرنا کیا ہے کرسچنز نے کیا نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں. ابھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نا, آج کل کی جو بائبل ہوتی ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم, ایک ہوتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ عہد نامہ جدید. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پہلے حصے ہیں وہ تورات ہے, اور بعد میں آنے والے ان کے جتنے بھی جو پیغمبر اور جو لوگ تھے ان کی صحیفے ہیں. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ بائبل ہے, اور وہ بھی کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ گاسپلز ہیں. گاسپل سے مطلب یہ, وہ کیا سمجھتے ہیں اسے, وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے, خدا کے بیٹے تھے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ خدا کے الفاظ تھے, آگے ان کے حواری تھے, انہوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا, تو وہ گاسپلز مل کے بائبل بن جاتی ہے. اب اس کے اندر صاف چیزیں موجود ہیں, ان کے اندر موجود ہے کہ آپ نے شراب نہیں پینی, سود نہیں لینا, اور یہ تمام چیزوں کا ذکر آتا ہے, زنا حرام, یہ سب چیزیں. لیکن پوری بیسٹ ورلڈ میں کہاں ان چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ان چیزوں سے لا تعلق ہو چکے ہیں. شریعت جو ہے وہ انفیکٹو ہے. اس وقت اگر کرسچینٹی کی بات کی جائے تو ادھر کوئی چیز حلال نہیں ہے, کوئی چیز حرام نہیں ہے, کچھ کرنے کا کام ہے ہی نہیں. آپ کرسچن بن گیا, میں کروں کیا, کچھ بھی نہیں کرنا, بس آپ نے نہ نمازیں ہیں نہ کچھ ہے. تو کرسچینٹی جو تھی وہ بہت ایزی گوئنگ ریلیجن بن گیا. اور یہ جہاں جہاں گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس علاقے کے جو تہوار تھے ان کو یا تو ختم کیا تھا, اپنے سے ریپلیس کیا تھا, یا اگر کوئی بہت سالڈ چیز نظر آئی تھی کہ اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا تو کیا کرتے تھے, اس کو کرسچینٹی کا رنگ دے دیا کرتے تھے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے ہیلووین کا. ہیلووین کا ایونٹ کیا ہوتا تھا کہ جو اکتوبر کی جو آخری راتیں ہوتی ہیں, ان راتوں میں کیا تصور ہوتا تھا, یہ جو نارتھ یورپ کے کنٹریز ہیں ان کے ہاں یہ منایا جاتا تھا ہیلووین. وہی ہوتا تھا کہ جو بدروہیں ہوتی ہیں یہ دنیا کا رخ کرتی ہیں اور انتقام لیتی ہیں قبرستانوں سے, اور یہاں سے نا دوبارہ لوگ اٹھتے ہیں اور اس رات کو انتقام لیتے ہیں, اپنے قاتلوں کا اور اس طرح تمام لوگوں کا انتقام لیتے ہیں. تو یہ بہت وہ اس طرح کی راتیں ہیں کہ ان میں کیا کرنا ہوتا ہے, اسلحہ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے اپنے, اور سب چیزوں کو بند کرنا ہوتا ہے. کرسچن جب آئے تھے تو انہوں نے اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا, لیکن وہ اس کو بیک گراؤنڈ کو اس کو تھوڑا سا چینج کروا لیا, کرسچنائز کر لیا اسے. تو اب کیا ہوتا ہے ہیلووین کے اندر, ہیلووین کے اندر آج کل آپ دیکھیں یہ جو پمپکن کی تصویر کی چیزیں ہوتی ہیں, اب کیا ہے کاسٹیومس پہنے جاتے ہیں ان چیزوں کے. کوئی وچ بنا ہوا ہے, کوئی اور کوئی ایول چیز بنا ہوا ہے, کسی نے کوئی زومبی بنا ہوا ہے, کوئی اس طرح کے عجیب وہ بن جاتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیلووین کو.
تو اسی قسم کا تصور جو تھا وہ یہاں پر بھی تھا. ان کا ایک پوپ گزرا ہوا ہے گلیشیس. اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ ویلنٹائن کا جو رواج چلا آ رہا تھا, یہ جو لوکرپیلیا کا جو ایونٹ چلا آ رہا تھا, پوپ گلیشیس جو تھا اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ تہوار ایسا تھا کہ جو اپنی جڑیں نہیں چھوڑ رہا تھا, کیونکہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق شہوانی خواہشات کے ساتھ تھا, اس کا تعلق لسٹفل ڈیزائرز کے ساتھ تھا. تو اس لیے یہ اپنی جو جڑیں ہیں وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. اس نے کیا کر دیا, اس نے اس کو کرسچنائز کروا دیا کہ 14 فیبری کو ہم لوگ سینٹ ویلنٹائن ڈے منایا کریں گے. وہ ہمارے جو ویلنٹائن گزرے ہوئے ہیں ان کا سینٹ ہوڈ جو تھا وہ منایا کریں گے. ان کے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو ایک تو ہوتے ہی ہیں, ان کا تصور ایک ہے ہی ہے, لیکن ان کے ہاں ابھی بھی کیا ہے کہ جو پوپ ہوتا ہے وہ ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ ہوتا ہے. جو ان کے لوگ نیک لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ یہ سینٹ ہوڈ کا مقام پہنچ گئے تھے. روحانیت کا ایک عام انسان کا جو بلند ترین مقام ہے آپ وہ سمجھ لیں, اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے نام کے ساتھ یہ سینٹس ہوتے ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ سینٹ جو ہے یہ کسی انسان ہی ہو, یہ فرشتوں کے ساتھ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ایک باہر کا برانڈ ہے شرٹس کا, سینٹ مائیکلز, نام سنا ہوا کسی نے اس کا, اور وہ اصل میں کیا ہے؟ سینٹ مائیکل. اور مائیکل کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ, یہ وہ نام اس کا بیسیکلی اٹیچ ہوا ہوا ہے, یہ وہ چیز ہے. ایک اسکول ہے یہاں پر بھی, پاکستان کے اندر بھی ہے, میں بھی وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہوا ہے, سینٹ میریز اکیڈمی. وہ کیا سینٹ میری, مریم سلام علیہا جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس چیز کو. تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے روحانیت کا مقام, سینٹ ہوڈ جسے کہتے ہیں. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا 14 فیبری کو, اور اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا یا سوچا کہ چلو اس سے کیا ہوگا, یہ جو سارا رواج ہے نا یہ سارا کا سارا ریپلیس کر جائے گا اسے, سینٹ ویلنٹائن ڈے کا جو ہے وہ ختم کر دے گا اسے. لیکن اب یہ تو اناؤنس کر دیا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے منائیں گے, کرنا ہے کیا اس دن یہ تو نہیں پتہ کرنا کیا اس دن. منا 14 کو رہے ہیں لیکن کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اور یورپ کے اندر ایک تصور ہوتا تھا, ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, یورپ کے اندر ایک تصور ہوتا تھا, یہ جو برڈز کا جو کارڈ کے اوپر ہوتا ہے, یہ جو کارڈز کے اوپر جو برڈز کا ذکر ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ فیبری کے مہینے کو میٹنگ سیزن سمجھا جاتا تھا برڈز کا, اپنے اس کے حساب سے کہ یہ فیبری کے مہینے کے اندر, ظاہری بات ہے کہ آج کل اب ہم اس کو اگر سائنس کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ بات ریجیکٹیبل ہے. فیبری کے مہینے کو سمجھا جاتا ہے میٹنگ سیزن ہوتا ہے, اور سردیاں ختم ہو رہی ہیں, بہار کا موسم آ رہا ہے, تو یہ تو خیر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. اٹلی کے اندر زیادہ یہ چیز تھی, اور ادروائز یورپ کے اندر تصور ہوتا تھا یہ والا میٹنگ سیزن ہوتا تھا, یہ والا پرندوں کا. ہندوستان کے اندر کیا ہوتا تھا؟ بہار کو منانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ بسنت. دنیا جہان کے جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بہار ہوتی ہے اس کی ویلکم ایک ہوتی ہے. تو اس طرح وہاں پر جو ہوتا تھا ویلکمنگ یہ ہوتی تھی کہ اس طرح لوگ جو ہوتے ہیں وہ چڑیاں نہیں, کہ موسم کھل گیا ہے تو چڑیاں بھی ہیں, پھول بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ ایک وہ اس کو ایک رومانٹک مہینہ سمجھا جاتا تھا یورپ کے ہسٹری کے اندر. تو یہاں سے اس کا یہ تعلق بنتا ہے کہ پھر جب پوپ نے 469 کے اندر اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ جو 5-6 جگہوں سے تصور چلا آ رہا تھا, اس نے اپنی جڑیں چھوڑی نہیں. ویلنٹائن ڈے کا یا جو لوپرکیلیا کا جو ایونٹ چلا آ رہا تھا اس نے اپنی جڑیں چھوڑی نہیں, بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب فرانس کو کانکر کیا تھا رومنز نے, تو رومنز نے کیا کیا تھا کہ فیبری کا جب مہینہ آیا تھا تو ویلنٹائن ڈے منایا. ایک طرف تو وہ کہنے کو کرسچن ہو گئے تھے, ویلنٹائن ڈے منایا, لیکن منایا اس کو بالکل اس طرح جیسا لوپرکیلیا منایا جاتا تھا. کس طرح کہ اس علاقے کے اندر جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب کے نام ایک پرچیوں کے اوپر لکھ لیا اور ڈال دیا, جیسا لاٹری نکلتی ہے. تو اس طرح جس فوجی کے لیے جو لڑکی کا نام نکلے گا وہ اس کے لیے اس رات کے لیے وہ ہوگی. یہ اس طرح منانا شروع کر دیا تھا اس کو. فرانس کے اندر جب یہ رومنز پہنچے تھے تو یہاں پہ جا کے اس کو یوں منانا شروع کر دیا تھا کہ منایا 14 فیبری کو ہی, جو انہوں نے دن بنا دیا تھا. 15 کو ریپلیس کرنا تھا 14, منایا 14 کو ہی, لیکن منایا اپنے ان پرانے تصورات کے ساتھ. جب یہ فرانس کے اندر یہ چیز منائی گئی نا تو یہ چیز جو تھی ایک دم سے ارد گرد پورے یورپ میں پھیلا شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑے کو مزے کی چیز ہے یہ والی. ہم بھی کیا کریں گے 15 فیبری کو یہ کریں گے, لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آپس میں اسی طرح رینڈم ایک دوسرے کا نام نکالیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ وقت گزارنا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ پھیلنے شروع ہو گئی. شروع میں تو بے شک جو مرضی کہہ لیں کہ اس سے ایکسائٹمنٹ ہے اور اس میں ایک وہ مزہ تھا اور جو کچھ بھی تھا, لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلنا تھا اس کا؟ لڑائیاں پیدا ہونی تھیں, جیلسیز پیدا ہونی تھیں, قتل بھی ہوتے تھے, جھگڑے بھی ہوتے تھے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے لیے جس مرضی لڑکی کا نام نکال لیا اور جس مرضی لڑکے کے ساتھ اس نے وقت گزار لیا, اس لڑکے کی کہیں تو کوئی تو فیملی ہوگی نا, یا بالآخر شادی ہوگی. اس لڑکی کی بھی کہیں شادی تو ہونی ہے آخر کہیں اور جا کے.
تو کوئی نہ کوئی غیرت اور کوئی نہ کوئی ایشوز تو چل رہے ہیں. تو کرائم اور ریونج کلنگ اور یہ چیزیں اس کی وجہ سے بہت بڑی تھیں. تو اس کو پھر اگین جو ہے یورپ کے اندر فار مینی سوشل ریزنس اس کو انہوں نے ختم کر دیا کہ نہیں یہ تو بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا جا رہا ہے, اس کو ہم لوگوں نے دبانا, کنڈیم کیا گیا تھا, اس کو دوبارہ اس کو دبانے کی کوشش کی تھی. چاہے 14th ہے 15th ہے, یہ نہیں منایا جائے گا, اس طرح نہیں کرنا ہے اسے. انگلینڈ کے اندر ایک اسٹرگل چل رہی تھی, پاور اسٹرگل. اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ 1649 کے اندر انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا, اس کو ایک سول وار کے اندر مار دیا گیا تھا, کنگ چارلز, قتل کر دیا گیا تھا اس کو. اس کا جو بیٹا تھا چارلز دا سیکنڈ, وہ فرار ہو کے بھاگ گیا تھا, وہ بچ گیا تھا, بادشاہ مارا گیا اور اس علاقے کے اندر ایک ان کی حکومت نکل گئی ہاتھ سے, اور وہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا تھا ارد گرد کے علاقوں کے اندر, یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے وہاں جا کے چلا گیا تھا. اور وہاں جا کے اس نے ادھر کے لوکلز کے ساتھ رہ کے ایک فوج تیار کی اور واپس حملہ آور ہوا تھا, اور 11 سال کی اپنی جو حکومت جو چھوٹ گئی تھی اس کو واپس حاصل کر لیا تھا 1660 کے اندر, 1660 کے اندر. اور اس کے فوراً بعد جو سال شروع ہوا تھا تو ساتھ ہی یہ فیبرری کا مہینہ آیا تھا. اس نے پوری قوم کے اندر ایک دم سے, تاکہ میں پاپولر ہو جاؤں, ایک دم سے جو ہے نا میری بات مانی جائے, اس نے کیا کر دیا تھا, اس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم لوگ ویلنٹائن ڈے کو اسی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے جس طرح وہ ہمیشہ منایا جاتا تھا. تو ماڈرن ہسٹری کے اندر, وہ رومنز اور ان تمام کی تاریخ کو چھوڑ دیں, ماڈرن ہسٹری کے اندر انگلینڈ وہ پہلا ملک بنا تھا جہاں پر بادشاہ کی طرف سے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا, اور وہ تمام چیزیں کہ جو پہلے سب کچھ تھیں وہ اسی طرح ہی سیلیبریشن آنی شروع ہو گئی تھیں. امریکہ کے اندر اور وہاں پہ جو نیو ورلڈ جس کو بولا جاتا ہے, وہاں پر ان چیزوں کا بہت کم رواج تھا, بہت ہی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا ویلنٹائن ڈے کا. تو ایک فیملی جو کہ انگلینڈ میں رہتی تھی, وہ جب یہاں پر آئی تھی تو ایک لڑکی, ایک فیملی تھی ہالینڈ کے نام سے, اس کی جو بیٹی تھی اس نے کیا کیا تھا کہ 1840s کے اندر اس نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ کچھ کارڈز وغیرہ بنائے تھے کہ ویلنٹائن, کہ امریکہ نہیں جانتا تھا کہ ویلنٹائن ڈے بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کارڈز بنائے اس طرح کر کے, اور اس نے فلوٹ کیا نا کہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کتنے آرڈرز آتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. سرپرائزنگلی کیا ہوا کہ اس کے ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس نے $200 کمانے تھے, اور کما اس نے لیے $5000. اس زمانے کے حساب سے دیکھیں آپ, 1840 کے زمانے میں دیکھیں آپ, تو وہ کتنی بڑی رقم تھی $5000. ابھی بھی $5000 کتنی بڑی رقم بنتی ہے, کتنی بن جاتی ہے, 5.25 لاکھ کے آس پاس بات بن جاتی ہے. تو ایک دن میں اس نے ایک ایونٹ کے اوپر اتنا کما لیا, اور وہاں پہ امریکہ کے اندر اس چیز کو اتنا وہ ہوا کہ یہ ایک زبردست بزنس ماڈل بن گیا. تو چاہے اب اس کی تاریخ وہ رومن سے نکلی تھی, اور گریکس کا کیا تصور اس میں پہلے کا چلا آ رہا تھا, پھر کرسچینٹی نے اس کو کتنا انفلوئنس کیا, سینٹ ویلنٹائن ڈے, ان تینوں میں سے کون سا تھا اصل میں جس کے نام کے اوپر یہ ایونٹ منایا جا رہا تھا, لوپرکیلیا کو کس طرح ریپلیس کیا گیا تھا, وہ پرندوں کا جو تصور تھا اور ان کے جو بھی ان کا عقیدہ اور وہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں. لیکن امریکہ کے اندر کیا ہو گیا, ایک بہترین بزنس ماڈل بن گیا. یہ اتنا بہترین بزنس ماڈل کہ اس ایک دن کے اندر, مطلب کہ پورا سال کے اندر جتنی وہ جو میں سیلز اور ان کی بات کر رہا ہوں, پورے سال کے اندر اس سے ریلیٹڈ جتنی سیلز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کانسنٹریٹ ہو گئی. ایک بہترین بزنس ماڈل بن گیا پروڈکٹس کو بکوانے کا. عام طور پہ بھی تو کیکس اویلیبل ہوتے ہیں, چاکلیٹس اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایونٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ بکری ہو ہماری. کیکس تو اویلیبل ہوتے ہیں, کسی کا برتھ ڈے ہوگا, بالفرض ایک شہر کے اندر 1000 بندے کا آج برتھ ڈے ہے, اس کو کتنے کیک بک جائیں گے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے. لیکن یہ کہ ایک خاص ایونٹ کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی اس نے کہ جنریٹ کرنا, ایک زبردست آئیڈیا بنا تھا. اب اس کا کیا کس حد تک چلا گیا, وہ کس حد تک چلا گیا کہ 2015 جو پچھلا گزرا ہے اس کے اندر $19 ارب کی سیلز ہوئی ہے صرف اس ایک دن میں. $19 ارب کی. اپوزیشن جو ہے پاکستان کی وہ سر کھا رہی ہے کہ ہمارے ملک کو ڈبا رہے ہیں قرضوں کے اندر ڈبا رہے ہیں, ہم کبھی نکل نہیں سکیں گے ان قرضوں کے اندر. کیا ہمارے جو فائنانس منسٹر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی تھی کہ 3 مہینوں کے اندر مختلف بینکوں سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF, مختلف بینکوں سے ہم نے $1.46 ارب ہم نے قرضہ لیا ہے, $1.46 بلین. یہ 1.46 کی بات نہیں ہو رہی ابھی, یہ بات ہو رہی ہے 19 ارب کی. 19 ارب کی سیل ہوتی ہے اس ایک دن پہ, جس کے پیچھے گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیکنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور کئی ارب کی تو یعنی کہ ہر چیز کی بائفیکیشن اگر دیکھی جائے تو وہ اربوں کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. تقریباً $140 جو ہے وہ ایک بندے نے اسپینڈ کیا ہے. ہر جو تھا بندہ جس نے آ کے کوئی بھی چیز خریدنی تھی, ایوریج اس نے اتنی لی ہے. اور یہ میں اسٹیٹسٹکس کہاں سے بتا رہا ہوں آپ کو, امریکہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے consensus.org, آفیشیل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا یہ ڈیٹا ہے.
تو آج کل کا حساب کیا بن چکا ہے؟ اب مذہب کا پیچھے تعلق ہے، وہ عام عوام کو کیا پتہ ہے کہ یہ خداؤں کی تصویریں ان کی اور یہ جو کیوپڈ بنا ہوا وغیرہ. اب اصل میں کیا مارکیٹنگ کیا ہے، ٹی وی پہ بھی کیا آ رہا ہوتا ہے، بس جو آپ کے دل میں بات ہے نا آج کے دن کہہ دو، بس اسے جو آپ کو پسند ہے نا بس اس سے اپنے دل کی بات کہہ دو. اور موبائل کمپنیز کا بھی کیا ہے، سب کہہ دو، بس جو دل میں ہے نا، دل میں کوئی بات رہے نا آپ کے، بس اب بس کہہ دو کسی طرح سے. آج موقع اس سال کو نہ ضائع کرنا، کہہ دو بس. اس کے لیے آپ کو کچھ خریدنا پڑے گا نا، منہ سوکھی تو نہیں آپ کو کچھ ملنے والا. آپ کچھ چاکلیٹس لے کے جائیں گے، کوئی آئس کریم کا خرچہ ہوگا، کوئی کارڈز خریدیں گے، کوئی پھول خریدیں گے، کوئی اور کوئی اسٹف ٹوائے خریدیں گے، کچھ تو لیں گے نا. تو ہماری تو بکری ہو گئی. باقی آپ کا دل ٹوٹتا رہے، جو مرضی ہوتا ہے اس دن آپ کے ساتھ جو بھی ہو، ان کو کیا لگے اس چیز سے. دل ٹوٹنے کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ سیڈ سانگس کی بھی سی ڈی خرید لیں گے کوئی ایک، اس کے اوپر بھی مزید غم بنا لیں گے. یہ سب کچھ جو ہے اب بن گیا ایک اکنامک ایکٹیویٹی. اور امریکہ کے اندر خاص طور پہ ہر مہینے میں ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے جس دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ بزنس ماڈل بہت کامیاب ہے یہ والا. کچھ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک تھینکس گیونگ ڈے منایا جاتا ہے وہاں پر، ایک بلیک فرائیڈے ہوتا ہے وہ منایا جاتا ہے دن. ورنہ ادروائز آپ دیکھیں پورے سال کے اندر دنوں کو تقسیم کیا ہوتا ہے. اتنا پاپولر ہو گیا یہ چیز کہ ایون یو این بھی چیزوں کو اناؤنس کر رہی ہوتی ہے کہ آج کون سا ہے، آج ہینڈ واشنگ ڈے ہے، آج کون سا ہے، آج فلانے رائٹس کا ڈے، آج کسی بیماری کے لیے اویئرنیس ہے تو اس کے لیے کوئی ڈے بنا دیا گیا، کوئی آج فادرز ڈے، آج کوئی مدرز ڈے، آج فلانا ہے. یہ تمام کا سارا تصور جو ہے یہ اسلام کے بالکل مترادف ہے. اسلام کے اندر کسی چیز کی کوئی لمٹ ایک دن کے اوپر نہیں ہے. آگے پیچھے امی کی کوئی بات ماننی نہیں ہے، اور مدرز ڈے کے اوپر آئی لو یو بس اس طرح کہہ دیں گے، بس وہ بھی سوکھا سوکھا سا. تو یہ جو سارا تصور ہے یہ سارا اس کے پیچھے کیا ہے، پیسے کی گیم ہے ساری کی ساری. اب اس کے پیچھے کیا خرچہ کریں لوگ، زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں اس چیز کے اوپر. اور جو وہ تصور تھا سارا کہ یہ آپ اپنی بیٹی کو بھی کپڑے پہنائے وغیرہ. اب میں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ ویلنٹائن کس کو کہتے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بی مائی ویلنٹائن، ویلنٹائن کسے کہتے تھے؟ وہ جو پرچی ڈالی جاتی تھی وہ ہوتے تھے ایک دوسرے کے لیے ویلنٹائن. اب اس غیرت کے ساتھ سوچیں کہ اپنے لیے کہ کسی کو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ایک رات کے لیے ہم اس کو پرمیشن دینا چاہتے ہیں، اس تصور کو مائنڈ میں رکھیں. پلس یہ بھی کہ جو ان کے مذاہب کے اندر چیزیں چلی آ رہی تھی، جو ہم کارڈز بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کے اوپر ان کے خداؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ کس طرح ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ چیز؟ ایک مسلمان کو یہ چیز کس طرح زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح اس چیز کو ٹالریٹ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، کچھ نہیں، انوسینٹ سینس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے لیے ایک پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو داؤد کی کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، 4031 صحیح درجے کی حدیث ہے. ان ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں شامل نہیں ہوگا. جس نے جس قوم کی، اس کے کلچر، اس کے روایات، اس کا ٹریڈیشن، اس کے ویلیوز، ان کی ہر چیز، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ پھر ہم میں شمار نہیں ہوگا. ایک وہ چیز ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا، اب جس نے سمجھا دیا اور پتہ ہے اور پھر بھی وہ کرے تو پھر تو یہ واقعی بات لاگو ہوتی ہے. یہ شیطان کے وہ ہتھ کنڈے ہیں جو شیطان آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہا ہے، عام کر رہے ہیں ان چیزوں کو. پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.